آپ کے لیے ہے، یہ خیرات ہے اور یہ بیان ہے اور یہ سب کو سجایا گیا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ وہ منشی صاحب اور ان کے جو ہے برادران اور ان کے عزیز و اقارب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری والدہ مرحومہ کی آخرت بہتر بن جائے، کیونکہ کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے حق میں دعائے مغفرت ہے اور حسب حیثیت صدقہ و خیرات ہے اور اس کا ثواب کا پہنچانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، خدا کی ان پہ رحمت ہو، محمد کی شفاعت ہو۔ دعا میری صدا یہ ہے انہیں جنت میں راحت ہو۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، جس طرح مردوں کا دین میں حصہ ہے، عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ایک خاتون ہیں اور اماں خدیجہ بھی ایک خاتون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کا اور میری وحی کا آدھا علم جو ہے، فرمایا وہ میری عائشہ سے حاصل کرو۔ بڑے بڑے مسائل آپ حل کرتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں مشکل حل نہ ہوتی تو کہتے اماں جی کے پاس جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بہن کا یا بھائی کا جنازہ پڑھا اور پھر جنازہ پڑھ کر کفن کے اندر بھی قبروں میں بھی چلا گیا، اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ اگر صرف جنازہ پڑھا اور قبروں میں نہیں گیا تو 1 قرات ثواب ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ قرات کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب آپ تو حاجی حضرات ہیں، مکہ مدینے میں رہنے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں۔ اب احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، 6 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایک مختصر سا عمل ہے 5-10 منٹ کے اندر، اور وہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے فرمایا کہ پڑھ کر 1 قرات کا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ہم تو امی جان سے پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام گئے اور کہنے لگے کہ امی جان، ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ پھر جب اس کی قبر میں تدفین میں شامل ہوتا ہے تو اس کو پھر جو ہے نا 1 قرات کا، اور 1 قرات احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ کام تھوڑا ہے، اجر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ محنت تھوڑی ہے، عمل تھوڑا ہے، لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل سچ ہے، ابو ہریرہ نے سچ فرمایا، اور ابو ہریرہ بھی سچے ہیں اور آپ کا فرمان بھی سچا ہے۔ واقعتاً جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے میں شامل ہو کر پھر قبر میں جاتا ہے اس کو بھی 1 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معاونت کی۔ فرمایا سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے غار حرا کے اندر آپ تشریف فرما ہیں اور جبریل امین یہ وہی لے کے آئے، اور یہ ہے نا اللہ پاک کے قرآن کی یہ آیتیں لے کے آئے۔ آپ کو جو ہے بخار ہو گیا، زملونی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، گھر آتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز تھی، اور ایسے ایسے کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے، پر میں گھبراؤ نہیں، میں آپ کو جھاڑ پھونک کراتی ہوں۔ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی۔ ورقہ بن نوفل پہلے ان کے منگیتر تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، ان کے رشتہ دار نے منگڑی توڑ دی، یہ ملا مسیح تر ہے، پرویش عبادت گزار ہے، ساری دھید وسان کے قابل نہیں، اور بڑی رئیسہ تھیں آپ، بڑی مالدار تھیں۔ آپ کے پاس لے گئیں، فرمایا اپنے بھتیجے کی بات سنو، فرمایا سناؤ۔ آپ نے سنایا کہ غار حرا میں ایک کوئی ایسی ہستی آئی، شخصیت آئی تو میرے اوپر یہ کلام جو ہے، فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آئے تو آپ نے پیشانی کو چوما، فرمایا ہی الناموس التی جاء عند موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ کا کلام لے کر آتا تھا، وہی لے کر آتا تھا۔ آپ تو نبی بن گئے ہیں، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا گیا ہے۔ ہے کاش اس وقت میں زندہ ہوتا، آپ اللہ کا دین پہنچاتے، اللہ کی توحید پہنچاتے، اور آپ کو جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور آپ کو مکے والے جو ہے یہاں سے نکال دیں گے۔ فرمایا وہ مخرجیہ، میرے جیسے کو نکالا جائے گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا ہاں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے حق بیان کیا ہو، اللہ کا دین بیان کیا ہو، توحید بیان کی ہو اور اس کو نکالا نہ گیا ہو۔
اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے گدھے کی سواری نہ کی ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اون کا جبہ نہ پہنا ہو۔ میں تو آج ہوں یا کل ہوں، آج ہے میں تو آخرت کا مہمان ہوں۔ اس کے تیسرے دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا ورقہ بن نوفل سبز لباس پہنے ہوئے جنت کی گلیوں کی سیر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصدق یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کاوش تھی۔ تو جس طرح حضرت حاجرہ، ان کا نام بھی حاجرہ تھا، ہمارے تو 40 سال کے تعلقات ہیں، اور بہت ان کے گھر آنا جانا، جھاڑ پھونک، دم وغیرہ، تویزات وغیرہ، اور اکثر جو ہے کہ جی دم کر دو، جھاڑا دے دو۔ حضرت حاجرہ، کیا بات ہے حضرت حاجرہ کی آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت حاجرہ ہر ایک کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی تھیں، اور ان کو جنگل میں بیابان میں جس کو آج مکہ کہتے ہیں چھوڑ گئے۔ اسماعیل دودھ پینے والے ہیں، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، آپ گھبرا گئی، چھاتی خشک ہو گئی، آپ ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، صفا پر جاتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، کبھی پھر واپس آتی ہیں کہ میرے معصوم برخوردار کو، ننھے منھے کو، اسماعیل کو کوئی جنگل کی چیز نہ اٹھا کے لے جائے۔ پھر آپ بھاگا دوڑی کرتی ہیں، ماں اپنے بچے کے لیے بےتاب ہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ صفا و مروہ 7 چکر لگائے۔ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئی، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ ہمارے ننھے منھے اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں نوری پر داخل کرو اور پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ جبریل امین آئے، پر داخل کیا، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ بی بی آئیں، فرمایا زمزم زمزم زمزم، تھم جا، رک جا۔ زمزم کا معنی رک جا، یہ سریانی زبان کا لفظ۔ ماؤ زمزم طعام سقم، فرمایا زمزم کا پانی 70 بیماریوں کی شفا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اصل میں چشمہ حقانی یہ ہے۔ ہم تو ادھر جاتے ہیں یہ چشمہ حقانی ہے، یہ چشمہ اصل میں چشمہ حقانی حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑیاں اور ان کی والدہ صاحبہ کی خدمات اور قربانیوں کے سلسلے میں یہ پانی چشمہ جاری ہوا، آج تک زندہ ہے۔ علماء کہتے ہیں بی بی نے 7 چکر لگائے، اگر 8واں چکر لگاتی تو مکے کے پورے پہاڑ پانی پانی ہو جاتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ماؤں کا بھی، ہماری بہنوں کا بھی، اور ہماری خواتین اسلام کا دین میں حصہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک سورت نازل کی ہے، سورہ مریم۔ سورہ مریم، حضرت مریم بھی ایک خاتون ہیں اور نبی کو جنم دینے والی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اچھے نام رکھنے کی توفیق دے۔ یہ دیکھو نا، مریم نام ہے، حاجرہ نام ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے۔ آج کل تو نئے نئے نام ہیں، یہ شمیم ہے، یہ نسیم ہے، یہ تمیم ہے، یہ سازیہ ہے، یہ فلانی ہے۔ تو دینی اور اسلامی خواتین کے نام رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنا سننا اللہ پاک قبول فرما کر اور ذریعہ بنائے ہماری بہن مرحومہ کی مغفرت کا اور بخشش کا۔ ہم ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے حق میں یہ سب پڑھائی کر رہے ہیں، ان کی قبر پر اللہ پاک کی طرف سے موسلادھار رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی پڑھ کر بخشتا ہے اس کے حق میں دعا مانگتا ہے، ابھی دعا مانگنے والا ختم نہیں کرتا کہ اللہ بجلی کا بٹن جو ہے، بجلی اتنی جلدی نہیں آتی جتنے کہ ہماری دعائیں ان کو پہنچ جاتی ہیں۔ ان کا یہ پروگرام اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور ان کی جو ہے نا کاوش قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلے کا اور جو ہے نا غریق رحمت ہونے کا باعث بنائے۔ آمین وما علی البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے محترم آئے ہوئے مہمان قاری عبدالباسط صاحب خطیب جامع مسجد راپور چک نمبر 123 والے بیان فرمائیں گے۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں، اور انشاءاللہ عزیز 11 بجے جو ہے دعا ہوگی، اور 11 بجے تک آپ جو ہے نا بیان سن کر معزوز ہوں اور مستفید ہوں۔ جناب مولانا قاری عبدالباسط صاحب۔